السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا میں ہر شخص آج ایک عجیب قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ بیماری ہے مال کی بیماری، اور کہیں اس کی انتہا نہیں آتی۔ ہر شخص مال کے نشے میں اس قدر اندھا ہے، اس قدر مدہوش ہوا ہے کہ وہ ہر طرح سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس نے آخرت میں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس مال کے نشے نے اس کو بھلا دی ہیں، اور یہ نشہ انسان کو مال کی محبت کا جب آ جاتا ہے، دنیا کی محبت کا نشہ جب انسان کو چڑھ جاتا ہے، تو پھر انسان اپنی عاقبت کو خراب کر دیتا ہے۔ تکبر، غرور اس کو اسی کی ذات کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ قوم عاد جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کمال بنایا تھا، قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قوم عاد تھی، کبھی اللہ نے اس جیسی قوم کسی اور کو نہیں بنایا، اتنی طاقتور، اتنی طاقتور۔ یہ قوم جو احقاف کے علاقے میں بسنے والی تھی، اس نے وہاں کے اطراف میں ایسے ترقیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قد و قامت عطا فرمایا ہوا تھا، قوت عطا فرمائی تھی، یعنی ان کا قد و قامت کا یہ عالم تھا کہ 12 گز کا ایک شخص ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑے پتھر کو جسے کئی آدمی مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے، اس قوم کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیتا تھا۔ یہی طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے پورے یمن کے اوپر قبضہ کر لیا۔ 2 بادشاہ اس قوم میں بڑے خاص رہے ہیں، وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا، ایک شداد تھا۔ شدید بڑا تھا، شداد چھوٹا تھا۔ جب شدید مر گیا تو شداد تخت نشین ہوا۔ اب جو شداد تھا وہ تھوڑا مزاجن جلالی تھا اور تکبر سے بھی تھا، کیونکہ اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے اور دنیاوی اپنی طاقت کو بڑھا لیا، جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے، باقی اقوام اور قبیلوں کے ساتھ اس نے ایک اپنا تسلط اور غلبہ برقرار رکھا، اور کیونکہ پیسہ بہت زیادہ تھا لہٰذا اس کے یہ پیسہ جو ہے اس کے دماغ کو آ گیا، اور اتنا مغرور اور متکبر ہو گیا کہ اس شخص نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ اب لوگ اس کے پاس اکٹھے ہو گئے، علماء اور صالحین آ گئے۔ وہ علماء اور صالحین تھے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم میں تھے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کو سمجھایا کہ تم خدائی دعویٰ کیسے کر سکتے ہو، تم تو خدا کے بندے ہو۔ جو حکومت اور دولت اور اس کے دولت کے نشے میں تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، یہ تو ختم ہو جانی ہے، آخر کار کو تو موت ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ سے؟ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ ظاہری بات ہے، اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا تو خدمت اور اطاعت کرنے پر مجھے عزت اور منصب اور ترقی ملے گی، دولت آئے گی، وہ تو سب کچھ میرے پاس پہلے سے ہے، لہٰذا مجھے اب یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں؟ میں اپنے حساب سے دنیا چلاؤں گا، اپنے حساب سے زندگی گزاروں گا، اور اپنے تمام تر ماننے والوں کو بے حد بھر دوں گا سونے چاندی سے، اور جو میری بات نہیں مانیں گے ان کو میں دنیا تنگ کروں گا۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تمہیں دولت اور حکومت ملی ہے تو ایک فانی چیز ہے، آخرت کی فکر کرو۔ اس نے کہا اچھا، آخرت کیا چیز ہے؟ کہا آخرت میں تو جنت ملنی ہے، جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اس نے پہلی بار جنت کا نام سنا، کہا اچھا وہ جنت کیسی ہے؟ تو بتانے والوں نے اس کو بتایا کہ دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے جنت کی خوبیاں پوچھنی شروع کر دی۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی تمام تر صفات جو تمام انبیاء کرام اب تعلیمات کے ذریعے اپنی اپنی قوم کو بتاتے آئے ہیں، وہ اس شداد کے سامنے رکھ دی۔ جو شداد تھا کہنے لگا اچھا میں ایسی جنت کی طلب کروں، ایسی جنت تو میں دنیا میں تیار کر سکتا ہوں،
لہٰذا اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر قسم کے افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1,000 آدمی دیے اور اس کو کہا یہ تعمیر کرنی ہے، اس علاقے میں تعمیر کرنی ہے، اور اپنا نقطۂ نظر اور پسند ساری سمجھا دی کہ مجھے ایسی 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 جنت چاہیے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن کے علاقے میں بھجوانے کا حکم دے دیا۔ اس نے یہ بھی اپنے حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کے علاقوں میں بھیجیں، اس علاقے میں بھیجیں، اور کوہ عدن کے ساتھ متصل 1 مربع شہر جنت میں تبدیل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں اس کو جنت میں تبدیل کروں گا، اس پورے شہر کو جو 10 کوس چوڑا 10 کوس لمبا بنانے کا حکم دے دیا۔ اس کی بنیادیں اس نے کہا اتنی گہری کھدوائیں کہ بنیادیں قریب پہنچ گئیں کہ نیچے سے پانی نکل آئے۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چن دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی اور ہر محل تک اس نہر سے نکل کے چھوٹی چھوٹی نہریں اس محل تک لے جاتی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسی مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی تھیں، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ اس کے پھل موتی یاقوت اور دوسرے جواہرات بنا کر ان پہ ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں دیواروں کو مشک اور زعفران، عنبر اور گلاب سے سجایا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پہ پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، کیا شاندار اس شداد نے بنوائی نا، کیا شاندار بنوائی، جنت کا نقشہ اپنے ذہن میں لایا، اور ویسے ہی اس نے پوری کی پورا ایک شہر جنت میں تبدیل کر دیا۔ جب یہ اس کی جنت مکمل ہو گئی تو پورے شہر میں قالین بچھوائے، نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ، کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا۔ بازاروں دکانوں پر ہر قسم کے اعلیٰ ترین پردوں سے آراستہ کیا اور ہر پیشہ ور اور ہنر والے کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، اور اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر قسم کے کھانے، میوے، پھل، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے ان جنتیوں کے لیے پھل میوے پہنچانے۔ 12 سال لگ گئے اس جنت کو بناتے ہوئے۔ جب یہ جنت نما شہر سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان اور ساری دولت والوں کو حکم دے دیا کہ اس میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ انتہائی تکبر و غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے ساتھ بعض علماء اور مصالحین کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ پھر راستے بھر ان سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہوئے کہتا تھا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے سامنے جھکنے کا حکم دیتے تھے، کسی اور کے سامنے ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدر و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا اپنی جنت کے تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے دروازے سے باہر آ گئے اور اس پر زیور جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز نخرے سے چلتے ہوئے جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت میں آتا ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے سے کی رکاب سے بھی 1 پاؤں نکال کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھا تھا اور ایک ابھی رکاب کے اندر ہی تھا۔
تو وہاں پہلے سے ایک شخص کھڑا تھا، بڑا اجنبی شخص تھا۔ اس نے اسے پوچھا تم کون ہو؟ تو شخص کہنے لگا میں ملک الموت ہوں۔ تو شداد اس سے کہنے لگا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تمہاری جان لینے۔ شداد نے کہا ساری کی ساری جنت کو دیکھے بغیر۔ اب شداد اس سے کہنے لگا مجھے اتنی تو مہلت دے دو کہ اپنی بنائی ہوئی جنت ہی دیکھ لوں۔ جواب ملا نہیں، اتنا تو حکم ہی نہیں ہے، اس قدر ہی فرصت دے دو۔ شداد نے کہا کہ گھوڑے پر سے تو پورا اتر جاؤ نیچے۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں، دوسرا چوکھٹ پر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے زور سے انہوں نے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اسی وقت تمام شہر اپنی اعلیٰ شان سجاوٹوں کے ساتھ زمین میں ایسا سمایا کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے، اور وہ جو ارم والے تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں میں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار تھا ہی نہیں۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 7 اور 8۔ شداد کی جنت کا انجام معتبر تفاسیر میں لکھا ہے، اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد شہر میں بھی لوگوں کی نگاہوں سے وہ پورا کا پورا شہر ہی اوجھل ہو گیا۔ کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں اس میں لوگوں کو کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی تھی۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیشن گوئی جو اس شہر کے متعلق تھی وہ بھی سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن قلابہ جو صحابی ہیں وہ ادھر چلے گئے، اس علاقے کی طرف گئے، ان کا اچانک سے اونٹ بھاگ گیا۔ اب وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان کی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا کوئی حقیقت ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کے وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں، درخت جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں تھا وہاں پہنچے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو وہ سنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبائر صحابہ سے اس بارے میں دریافت کیا، اور یہ بھی حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ آپ نے وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو کہا میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اور یہ میں اس کے ساتھ ہیرے جواہرات بھی اٹھا لایا ہوں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ نے وہاں کی نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی طرف فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت، دوسری طرف ایسا کنواں، اور یہ جواہرات نشانی کے طور پہ میں وہاں سے آپ کے پاس لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کبائر صحابہ یعنی اہل علم حضرات میں سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی دیکھا یا سنا گیا ہے؟ تو صحابہ نے اس ٹائم پہ بیان کیا کہ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور قرآن میں اس کا ذکر کیسے آیا ہے کہ ارم ذات العماد ایک ایسا شہر ہے جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ علماء نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک آدمی اس میں جائے گا، اور وہ آدمی بڑے چھوٹے سے قد کا، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ میں دیکھی تو فرمانے لگے واللہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی فرمائی تھی۔
سامعین اکرام، ایک شخص کتنی دولت اکٹھی کر لے، سارے زمانے کی اکٹھی کر لے، ایسے محلات تعمیر کر لے جیسا کہ شداد کے تھے، لیکن وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ موت انسان کے پیچھے ایسے لگی ہوئی ہے جیسا کہ اس کی طاق میں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی آنکھ جھپکنے سے پہلے موت ہے، درمیان میں موت ہے۔ آج کے انسان کو جو سب چیزیں یاد ہیں وہ ہے مال، دولت، دنیا۔ جو وہ بھلا رہا ہے وہ اصل ہے، اور وہ اصل ہے اس کی موت۔ اور موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونی ہے، اور وہ زندگی شروع ہونی ہے جس کا اختتام نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس زندگی کی کوششیں کرنی ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں ہے، کبھی موت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ حالات اور واقعات ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو روز بروز ہمیں قیامت کے قریب کر رہے ہیں، اور ایک انسان کی قیامت تبھی شروع ہو جاتی ہے جب اس کو موت آ جاتی ہے۔ اس کی قیامت تو اسی دن سے شروع ہو گئی، اس کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کا حساب کتاب تو قبر کے اندر شروع ہو چکا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اب اگر اس نے بہت اچھے سے زندگی گزاری ہے اور پیچھے اپنے صدقہ جاریہ کے کام چھوڑ دیے ہیں تو یقیناً اس کی قبر میں اس کی موت کے ساتھ بھی، موت کے بعد بھی اس کو وہ اعمالوں کا درجہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ میرے سے، آپ سے ایسے کام زندگی میں ضرور لے لے، ضرور اللہ ہم سے ایسے کام لے لے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں، جن کا ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے۔ اور یہ دنیاوی مال جس کو ہم ضرورتاً استعمال کریں، اللہ کی نعمتیں سمجھ کے کریں، اللہ یہ ہمیں حلال ذرائعوں سے عطا فرمائے، ایسے حلال ذرائعوں سے عطا فرمائے جس میں کبر نہ ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس میں اپنے رب کی بغاوت نہ ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے سرکشی نہ ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔